السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ایسے ہی خیریت سے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روہنگیا مسلمان۔ روہنگیا مسلمان کہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کے ساتھ کون سی ایسی زیادتی ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپنے دیش کو چھوڑ کر دوسرے دیش میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ روہنگیا مسلمانوں کی کیا تعداد ہے اور وہ آئے کہاں سے ہیں، ان کی کیا نسل ہے، یہ ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ اور ایک ضروری خبر بھی آپ لوگوں کو دینا ہے کہ 180 لاپتہ روہنگیا مسلمان سمندر کے اندر جو کشتی چل رہی تھی اس کے اوپر وہ سوار تھے۔ کئی سالوں سے اس کشتی کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اس کی کھوج کی جا رہی ہے۔ وہ کشتی ملی یا نہیں ملی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اشاعتی وہ لوگ قاری محمد فرمود اشاعتی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ جانکاری اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ جی ہاں دوستو، روہنگیا مسلمان کہاں کے رہنے والے ہیں؟ روہنگیا مسلمان میانمار کے رہنے والے ہیں۔ روہنگیا مسلمان کی تعداد میانمار کے اندر تقریباً 10 سے 20 لاکھ ہے۔ 10 سے 20 لاکھ ان کی تعداد ہے میانمار کے اندر، لیکن میانمار کی سرکار انہیں کبھی وہاں کی نواسی، وہاں کی عوام تصور ہی نہیں کرتی ہے۔ وہاں کی سرکار یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارے ناگرک ہیں۔ روہنگیا مسلمان وہاں بھی کہیں دوسری جگہ سے آ کر کے بہت سال پہلے بسے تھے۔ اب وہاں ان کی تعداد بڑھتی گئی، اب یہاں تک کہ وہ وہاں کے باسی ہو چکے ہیں، نواسی ہو چکے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 10 لاکھ یا 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن وہاں کے لوگ انہیں سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہاں کے لوگ انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ ہمارے ناگرک ہیں، اور وہاں کے لوگ اور روہنگیا مسلمان آپس میں ہمیشہ ٹکراتے رہتے ہیں، آپس میں ایک جنگ کی حالت بنی رہتی ہے، ایک جنگ کا کنڈیشن بنا ہوا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2010، 2012، 2011 اور 2013 میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کافی زیادتی ہوئی، مار پیٹ ہوئی، جنگ ہوئے آپس میں، اور ان کے ساتھ ایسا ویوہار کیا گیا کہ کبھی ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، مہیلائیں، عورتیں، نوجوان، بوڑھے، یہ سارے لوگ میانمار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ دیکھیے، دودھ پیتا بچہ اور مائیں بہنیں کیسے وہاں چھوڑ کر کے اور بے بسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں کے لوگوں نے ان کی عورتوں کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا، وہاں کی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہاں کے مردوں کے ساتھ بدسلوکی کیا گیا، اور وہ لوگ اپنے ہی دیش کو چھوڑ کر کے دوسرے دیش رخ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور دوسرے دیش میں بھی ناگرک نہیں بلکہ دوسرے درجے کے شہری کے طور پر رہ کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دیکھیے ویڈیو میں آپ لوگ کیسی ان کی کنڈیشن ہے۔ ابھی اس وقت روہنگیا مسلمان کئی دیشوں میں ہے، ترکی، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال، اور خاص کر کے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ہے۔
ہمارے دیش ہندوستان میں کئی جگہوں پر روہنگیا مسلمان بسے ہوئے ہیں، پنجاب میں ہے، دلی میں ہے، کلکتہ میں ہے، اسی طریقے سے ساؤتھ انڈین میں ہے، اور اسی طریقے سے پوروی بھارت میں ہے۔ کئی جگہ پہ یہ لوگ آ کر کے بس گئے ہیں اور کئی سالوں سے بسے ہوئے ہیں، اور کئی سالوں سے بسنے کے بعد یہ لوگ جہاں ایک فیملی تھی اب وہاں پہ 30-40 فیملی ہے، اور کہیں پہ یہ کچرا بننے کا کام کرتے ہیں، کہیں پہ یہ کواڑ کا کام کرتے ہیں، کہیں پہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتے ہیں، دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہندوستان کی عوام، ہندوستان کے لوگ دو طبقے میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ نہیں، ان لوگوں کو ہندوستان میں رہنا چاہیے، ہمارے سمویدھان نے ان کو رہنے کا حق دیا ہے، انسانیت کے حقوق کے ناطے یہ لوگ ہندوستان میں رہ سکتے ہیں۔ اور لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ ہمارے دیش کے لیے خطرہ ہے، ہمارے دیش کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے، ہمارے دیش کی آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ ان لوگوں کا لنک بڑے بڑے گروپوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے کیسے یہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، بارش کا پانی پی رہے ہیں، نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر لے کر کے ایک دیش سے دوسرے دیش جانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نہیں سدھرو گے، اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو ہم تمہاری حالت ایسی کر دیں گے کہ دنیا میں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پہلے ہم اپنے اندر کے ضمیر کو بدلیں، اندر کی انسانیت کو بدلیں۔ دیکھیے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پوٹلی لے کر کے، بورا لے کر کے اور متھا پہ سارا سامان لے کر کے کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کھانا بدوش ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ تو روہنگیا مسلمانوں کی ایک تاریخ چھوٹی سی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں، اور ابھی یہ کن کن ملکوں میں بسے ہوئے ہیں، اور ابھی ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور کیا ناانصافی ہو رہی ہے اور کیا انصاف ہو رہا ہے۔ بلکہ جس دیش میں یہ لوگ رہ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل مدعا ہے، اندر کی عوام اس کے اوپر کوئی بات اور اپنا وچار، اپنا پکھ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن انٹرنیشنل مدعا ہونے کے باوجود بھی ہمارے دیش میں ان لوگوں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش کے لیے خطرہ ہے، ان کا لنک بڑے بڑے گروپوں کے ساتھ ہے۔ ستروں سے ایسا پتہ چلا ہے اور نیوز خبروں کی ذریعے سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دیش کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ یعنی دوسری جگہ جا کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ دیکھیے کیسا تن ہے، کپڑے نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو کے اندر۔ یہ ساری تصویریں میں نے ویڈیو میں لگا دی ہے، آپ اسے اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا زندگی ہے اور ان کے کیا حالات ہیں، اور یہ کیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے ساتھ اچھے حالات کو پیدا فرمائیں، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور ان لوگوں کے لیے ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ان لوگوں کی زندگی بھی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہم کسی دیش میں رہنے والے نہیں ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، جب ہمارے ملک میں شانتی ہو جائے گی، وہاں پہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، وہاں پہ زیادتی ختم ہو جائے گی تو ہم وہاں پہ ضرور جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ہمارے دیش نے ہمیشہ معمار کا سپورٹ کیا ہے، معمار کی دوستی کو قبول کیا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ سمویدھان نے بھی یہ حق دیا ہے کہ ہم انسانیت کے حقوق کے ناطے دوسرے لوگوں کو ہم یہاں پہ جگہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے، جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ سمندر میں 180 روہنگیا مسلمان لاپتہ تھے، اور تقریباً وہ کشتی بہت سالوں سے یہاں وہاں چل رہی تھی، اور کوئی دیش انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کشتی ہمیشہ سمندر کے اندر چلتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ وہ ایسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ سمندر کے اندر ہی کشتی چلتی رہی، یہاں تک کہ کشتی بھی خستہ حالت ہو گئی۔ کشتی کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ کشتی پانی میں چلنے کے قابل نہیں رہی، وہ کشتی لاپتہ ہو چکی ہے۔ لوگ اسے اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کشتی کہاں ہے، کئی دیشوں کے لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزیں UNHCR نے پیر کے روز کہا ہے کہ نومبر کے آخر میں ایک کشتی کے ذریعے بنگلہ دیش سے اپنا سفر شروع کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے، وہ سمندر میں لاپتہ ہو گئے ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ کشتی پر سوار تمام 180 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب ان کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ کشتی نہیں مل رہی ہے۔ UNHCR کا کہنا تھا کہ کشتی اس لائق نہیں تھی کہ اس پر سفر کیا جائے، اور دسمبر کے اوائل میں یعنی شروع میں ہی اس میں خرابی پیدا ہونے کی اطلاعات ملنے لگی تھی، بعد میں اس سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2002 میں روہنگیا پناہ گزیں کی ہلاکت کا یہ واقعہ حالیہ برسوں میں ان کے ساتھ پیش آنے والے بدترین واقعات میں سے سب سے بڑا واقعہ ہے۔ UNHCR کے ترجمان بابر بلوچ کا کہنا تھا کہ اس برس پہلے ہی تقریباً 200 روہنگیا ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ 180 لاپتہ روہنگیا سلامت ہوں، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے۔ UNH نے یہ بھی کہا ہے کہ اندازے کے مطابق 2013 میں تقریباً 900 روہنگیا اور سن 2014 میں 700 سے زائد انڈمان کے سمندر اور خلیج بنگال میں لاپتہ ہلاک ہو گئے تھے، اور 2014 میں بھی کچھ لوگ ہلاک ہوئے، لاپتہ ہوئے۔ واقعات کے بعد اب تک کا بدترین سال ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مزید لوگوں کے فرار ہونے کی کوششیں ایک بار پھر جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کے رخ کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ اب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور 200 سے زائد افراد ہلاک یا لاپتہ ہو گئے تھے۔ 5 گنا اضافہ اب ہوا ہے اس کے اندر۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ کشتیوں کے ذریعے بنگلہ دیش سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے روہنگیا کی تعداد گزشتہ برس کے مقابلے اس برس 5 گنا بڑھ چکی ہے۔ 180 افراد پر مشتمل کشتی کہاں لاپتہ ہو گئی، اور یہ کہ یہ کس ملک کی طرف جا رہی تھی، کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔
سن 2012 میں میانمار سے بھاگ کر ملیشیا پہنچنے والے 38 سالہ سعید الرحمن کا کہنا تھا کہ ان کی بیوی 17 اور 13 برس کے 2 بیٹے اور 12 برس کی ایک بیٹی لاپتہ ہونے والوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا خاندان 2017 میں اپنی زندگی بچانے کے لیے بنگلہ دیش آیا تھا، لیکن اتنے برسوں کے دوران ان کی زندگی عذاب بن گئی۔ دوستو، یہ ہے روہنگیا مسلمانوں کے حالات جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھا ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں، وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور کہاں آ کر کے رکے ہیں اور کن کن دیشوں میں ابھی وہ رہ رہے ہیں۔ ہم بس یہی آخر میں کہیں گے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بہتر بنائے، آمین۔